اسلام میں ہر جگہ جانے کی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا قدم رکھو جاتے وقت، اور آتے وقت تو الٹا۔ ایک جگہ پر یہ ترتیب الٹ جاتی ہے، وہ ہے بیت الخلا۔ لیٹرین جب جاتے ہو ٹوائلٹ کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے الٹا جاتے وقت اور نکلتے وقت پہلے سیدھا۔ ہر جگہ سیدھا، یہاں الٹا۔ صرف ایک جگہ ترتیب بدل دی گئی۔ کیوں؟ آج سائنس کہتی ہے اگر کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک اگر کسی کو آتا ہے تو اس کا سیدھا پیر جدھر ہوتا ہے بندہ ادھر ہی گرتا ہے۔ ہارٹ اٹیک دل کے دورے کے وقت جب بھی کسی کو دل کا دورہ آئے گا، جدھر سیدھا پیر ہوگا انسان ادھر ہی گرے گا۔ مسجد میں حضور گئے سیدھا پیر رکھا، گھر میں گئے سیدھا پیر رکھا، اور جگہ سیدھا پیر رکھا۔ بیت الخلا میں الٹا پیر ہے۔ تعلیم دی کیوں؟ میرے آقا نے بتایا میرے امتیوں اگر بیت الخلا میں جاتے وقت تمہیں دل کا دورہ پڑے تو جدھر سیدھا پیر تمہارا ہوگا تم ادھر گرو گے، مطلب باہر گرو گے۔ جاتے وقت تو دورہ پڑا تو باہر، اور نکلتے وقت پہلے سیدھا پیر نکالو اگر دل کا دورہ پڑے تو باہر۔ کیوں؟ اندر کیوں نہیں گرنے دینا چاہتے؟ اس لیے کہ اندر گرے گا تو موت کے وقت تیرے بدن پہ غلاظت اور نجاست لگ جائے گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کی فکر تو یہ ہے جو نجاست ایک گلاس پانی سے دھل سکتی ہو، رسول پاک نے اس غلاظت میں بھی تمہارا مرنا پسند نہیں کیا، اور جو گناہ کی غلاظت 7 سمندر مل کر بھی نہیں دھل سکتا، تم اس غلاظت کے اندر مرنا پسند کر رہے ہو۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اسی لیے آئے تھے دنیا میں، چند دن کی دنیا میں اسی لیے آئے تھے۔ کیا اللہ کا فرمان بھول گئے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان کیا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے لیکن کتنے پاپ میں ڈوب گئے۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، نکلو، سچی توبہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کفل کی روح نکل گئی، اور جب کفل کی روح نکلی، لڑکی باہر نکلی، موت کا فرشتہ اندر آیا، کفل کی روح نکل گئی۔ جب کفل کی روح نکلی تو کچھ زائدان خشک نے جو اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے، ایسے زائدان خشک نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی۔ کفل بڑا پاپی تھا، کفل بہت بڑا مجرم تھا، کفل بہت بڑا گنہگار تھا۔ پتہ نہیں مرنے کے بعد اس کا چہرہ بھی بدل گیا ہوگا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہوگا، اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی ہوگی، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن کسی اہل اللہ نے کہا کچھ بھی تھا لیکن تھا تو مسلمان، اس لیے اس کے جنازے میں ہمیں جانا ہوگا، اس کے جنازے میں ہمیں شرکت کرنی ہوگی۔ پھر کیا تھا؟ جب لوگ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے تو کیا دیکھا؟ اس کے گھر کی چوکھٹ پر نور کے قلم سے، غیبی قلم نے یہ بات لکھی تھی۔ کیا لکھی تھی؟ ان اللہ تعالی قد غفر للکفل۔ اللہ اکبر! کفل نے اللہ سے ڈر کر زندگی میں گناہ چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے نفس کبھی کہے گا چل گناہ کر، چل پاپ کر، چل عیاشی کر، چل برائی کر، لیکن یہ سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے اگر زندگی میں گناہ چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سنی اجتماع کے انعقاد کا مقصد صرف بھیڑ اکٹھا کرنی نہیں بلکہ یہ کہ اپنی زندگی بدل جائے۔ آؤ، بہت گناہ کر چکے لیکن اس کا بہت آسان سا حل اسلام نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ کتنا بھی گناہ کر لے اور ایک بار سچی توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آؤ گناہوں سے توبہ کریں، پلٹے اپنے رب کی طرف۔ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ کی رحمتیں بڑی عظیم ہے، کوئی اس کی طرف ایک مشت بڑھتا ہے تو رحمتیں بالشت بڑھتی ہے، کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے رحمتیں ایک ہاتھ بڑھتی ہے، کوئی چل کر جاتا ہے اس کی رحمتیں دوڑ کر کے آتی ہے۔ میرا اللہ اپنے قدرت والے ہاتھوں کو ہر صبح پھیلا کر کے کہتا ہے رات کے پاپیوں صبح توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں بخش دوں، اور ہر شام کو اپنے قدرت
والے ہاتھ رحمت کی چادر پھیلا کر کے کہتا ہے دن بھر پاپ کرنے والوں آؤ رات کو توبہ کر لو تاکہ تمہیں معاف کر دوں. وہ تو معاف کرنے کے لیے وہ معاف کرنا چاہتا ہے. وہ تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. توبہ کرو, اللہ معاف کرے گا. زندگی کو نیکی کی راہ پہ ڈالو, نماز کی پابندی کرو, داڑیاں سجانے کے ساتھ دل بھی سجاؤ, ٹوپیوں کی خوبصورتی کے ساتھ دلوں کو بھی خوبصورت بناؤ, کیونکہ آقا نے فرمایا التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے. اس لیے اندر سے بھر لو تاکہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہ کر سکے. اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.